مولا علی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں کسی اور کو کیسے پہلی نظر میری پڑے، پہلے کسی اور کو کیسے دیکھوں، میری آپ پہلے دیکھے تو آپ ہی کا دیدار کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ مولا علی جو بچپن ہی میں آقا سے بے پناہ عشق و محبت تھے اور بچپن ہی میں ایمان لے کر آئے تھے۔ حضرات گرامی یہی مولا علی ہے۔ جب کوفہ کی سرزمین پر آپ روٹیاں کھا رہے تھے تو وہ روٹی اتنی سخت ہو چکی تھی جو چبا نہیں پا رہے تھے۔ لوگوں نے دیکھا اور پوچھا علی کیا بات ہے، روٹی تم سے چبا نہیں جاتی ہے؟ یہ فاتح خیبر کا قلعہ آپ نے توڑا ہے اور یہاں پہ آپ روٹی چبا نہیں پاتے ہیں۔ تو حضرت علی جواب دیتے ہیں لوگوں سنو، فاتح خیبر کا قلعہ توڑا وہ میری طاقت نہیں تھی، وہ کسی اور طاقت نہیں تھی، وہ جناب پاک محمد رسول اللہ کی طاقت تھی جس بنا پر میں نے فاتح خیبر کا قلعہ توڑا۔ آج جو میں روٹی کھا رہا ہوں اپنے دانتوں سے، یہ تو میرا جو ہے اپنے دانتوں سے یہ تو میری اپنی طاقت خرچ ہو رہی ہے۔ حضرات گرامی باہر کر حضرات اب آئیے میں مختصر طور پر چند منٹ آپ کو بتاتا چلوں یہ کیا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو بیمار ہو چکے تھے اور بیمار کی حالت پر حضرت مولا علی نے پوچھا فاطمہ کیا کھانے کی خواہش ہے، تمہارا دل کیا چاہتے ہیں، کیا کھائے گی؟ تو حضرت مولا علی کے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کہتی ہے انار کھانے کی۔ میرے جملہ کو نوٹ کیجئے، 1 روپیہ خرچہ کرو 10 روپیہ ملے گا۔ یہ پروگرام بہت زوردار ہے ماشاءاللہ، مگر چھوٹا ہی ہے مگر اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ قسم خدا کہ آپ 10 روپے بھی خرچہ کریں مگر کھلو دل کے ساتھ کریں، 1 روپے خرچہ کریں 10 روپے ملے گا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ آپ سنیے، اس وقت حضرت فاطمہ الزہرا بیماری کی حالت میں انار کھانے کی تمنا ہے، شوق ہے۔ اس وقت مولا علی کے پاس کوئی پیسے نہیں ہے، کوئی رقم نہیں ہے، کرے تو کیا کرے؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچتے رہے تو وہی حضرت مولا علی بازار جاتے ہیں اور کسی سے قرض لے کر کے 1 درہم، اس درہم کا انار لے کر کے واپس آ رہے ہیں، فاطمہ کے لیے انار لے کر آ رہے ہیں۔ راستے میں ایک ضعیف انسان، ایک بزرگ انسان جو بیماری کی حالت میں لیٹے ہوئے ہے، جو پڑے ہوئے ہیں، آپ سے پوچھا گیا، اس ضعیف انسان سے پوچھا گیا کیسے ہو؟ کہا اس انسان نے 5 دن سے لیٹے ہوئے ہوں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے میری حالات کے بارے میں، آج میں 5 دن سے کچھ کھایا بھی نہیں ہوں۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں تمہارا دل کیا کہتا ہے کھانے کے لیے، کون سی چیز کھائے، کون سی چیز کھانا چاہتے ہو؟ تو وہ ضعیف انسان، وہ بزرگ انسان کہتے ہیں مجھے انار کھانے کی تمنا ہے، انار کھانے کی خواہش ہے۔ اللہ اللہ، ادھر فاطمہ الزہرا کو انار کھانے کی تمنا ہے اور حضرت مولا علی خرید کر کے لے کے جا رہے تھے ان کے لیے، مگر جب ضعیف انسان کو ملا، جب ان سے پوچھا گیا تو یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے انار کھانے کی خواہش ہے، تمنا ہے۔ اب حضرت مولا علی کرے تو کیا کرے؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچنے لگے اور سوچتے سوچتے یاد آیا اما سائلہ فلا تنہر، سائل کو مت جھڑکو، سائل کو مت جھڑکو، اور میرے آقا کی حدیث پاک بھی ہے۔ اللہ اللہ کرے تو کیا کرے؟ حضرت مولا علی کہتے ہیں سوچتے ہیں اگر لے کے نہ جاؤں تو حضرت فاطمہ الزہرا محروم رہ جائے گی، اور لے کے جاتا ہوں تو یہ بیچارہ انسان ان کی تمنا رہ جاتی ہے۔ اس وقت انار کو توڑا اور اس ضعیف انسان کو کھلا دیا۔ کھلانے کے بعد جب وہاں سے نکل گئے یہ بزرگ دعا دیے، گھر پہنچے اور گھر پہنچنے کے بعد شرماتے ہوئے حضرت مولا علی گھر پہنچے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کیا کہتی ہے؟ اے علی انار نہیں لائے ہو کوئی بات نہیں ہے، جس انار کو جس بزرگ کو تم نے کھلایا اس انار کے وجہ سے اس کی بیماری سے ان کو شفا بھی مل چکی ہے اور مجھے بھی شفا مل چکی ہے، اس وجہ سے اور مجھے انار کھانے کی خواہش بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ خوشی سے مولا علی بے انتہا ہو چکے، مسرت میں ٹھاٹے مارنے لگے۔ اسی مابین میں سلمان فارسی گھر پر آتے ہیں، حضرت مولا علی کے گھر پر دستک دیتے ہیں۔
اندر سے آواز کون ہے؟ کہا کہ سلمان فارسی۔ کیوں آئے ہو؟ کہا کہ سامان لے کر آیا ہوں۔ تو یہ تھال میں ریشمی رومال ڈال کر کے تھال کو حضرت مولا علی کو دے دیا، مولا علی کو دے دیا۔ ریشمی رومال کو نکالا، اس تھال سے دیکھتا ہے کہ 9 انار ہے، 9 انار ہے۔ اب حضرت علی کو سنی کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی کہتے ہیں کہ کس نے بھیجا ہے؟ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ تو حضرت علی جواب دیتے ہیں کہ سنو، میں نے تو 1 انار خرچ کیا، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو 1 انار خرچ کرتا ہے، یہ 1 روپے خرچ کرتا ہے انہیں 10 روپے ملتا ہے۔ میں نے تو 1 انار خرچہ کیا، یہ صدقہ نافلہ کیا، تو یہ 10 انار ہونا چاہیے، یہاں پہ تو 9 انار ہے، یہ میرا انار نہیں ہے، یہ کسی اور کا انار ہے۔ اللہ اللہ۔ اب سلمان فارسی جو 1 انار چھپا کر کے اپنے استل پر رکھ دیے تھے، اس وقت حضرت علی کا جواب سن کر عرض کرتے سلمان فارسی کہ مولا علی، میں تمہارے یقین کا تجربہ کرنا چاہتا تھا کہ 1 انار خرچہ کرنے سے کتنے انار ملتا ہے۔ لو، حقیقت میں 10 ہی انار تھا۔ اس لیے اگر آپ پروگرام کرتے ہیں تو خلوص دل کے ساتھ پروگرام کیجئے، بھلے 10 ہی انسان کیوں نہ ہو، قسم خدا کی یہی 10 انسان 100 انسانوں پر بھاری ہوں گے، آج بھی ہوں گے، کل بھی ہوں گے اور قیامت تک بھی ہوں گے۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ حضرات گرامی، آج ہم لوگ پیسے والے ہیں، دولت والے ہیں، مگر دین کے راہ پر خرچہ کرنے میں پیچھے ہٹتے ہیں۔ آپ نے سنے ہوں گے حضرت مولا علی جب جنت البقیع سے گئے، جب پوچھا، سلام کیا، السلام علیکم، اور ان مردوں کے حالات بھی پوچھے کیسے ہو، میں بتاؤں تمہارے حالات کے بارے میں یا تم ہی بتاؤ؟ اب ان مردے کہتے ہیں کہ ہماری حالات بہت خراب ہے، ہمارے گھر کے حالات بتا دیجئے۔ حضرت مولا علی کیا کہتے ہیں کہ سنو، جس بچے کو چھوڑ کر آئے ہو وہ بچہ ادھر ادھر گھومتا پھرتا رہتا ہے، جس مکان کو چھوڑ کر آئے ہو اس مکان میں دوسرے انسان رہنے لگتا ہے، جس مال کو چھوڑ کر آئے ہو اس مال کو لوگوں نے تقسیم کر کے کھا لیا ہے۔ اللہ اللہ، ان مردوں میں سے ایک انسان چیخ کر جواب دیتا ہے، اے مولا علی، ہماری حالات تو اتنی خراب ہے، کفن بھی پرانا ہو چکا ہے، اور جو دنیا میں رہ کر محفل پاک منایا تھا، امام حسین کے نام پر صدقہ کیا تھا، امام حسین کے نام پر خرچہ کیا تھا، اسی کا بدلہ ہمیں قبر میں ملا ہے، اور جو رکھ کے آیا تھا، جو دولت گھر پہ چھوڑ کے آیا تھا، اس کا بدلہ ابھی تک نہیں ملا ہے۔ اللہ اللہ، آپ نے جانتے ہیں اللہ کا شکر ہے ہر حالت پر کیا کرو۔ حضرت فاطمہ زہرا کے بارے میں کون نہیں جانتی ہے، اتنے غربت کے عالم میں ہے حضرت فاطمہ زہرا، جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمران بن حسین سے روایت ہے، جو کہتے ہیں کہ اے عمران، میرے بیٹی کے گھر جاؤ گے، میرے بیٹی کے گھر جاؤ گے؟ تو عمران کہتے ہاں، کیوں نہ جاؤں، کیوں نہ جاؤں عمران، کیوں نہ جاؤں؟ حضرت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمران بھی چلے، میرے فاطمہ زہرا کے گھر تک پہنچے۔ مسئلہ سنیے، جس کسی کے گھر میں آپ جائیں گے تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے آواز دیا کیجیے، اجازت ملے تو اندر داخل ہوئیے ورنہ مت ہوئیے۔ میرے آقا پہنچے، دستک دی، کون؟ تمہارے بابا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئیے۔ میرے آقا فرماتے بیٹی میرے ساتھ عمران بھی ہے۔ تو پیاری طیبہ طاہرہ ساجدہ فاطمہ کہتی ہے، آقا، ابا، میرے پاس ایک ہی چادر ہے، بدن ڈھانکتی ہوں تو سر خالی رہتی ہے، سر میں ڈھانکتی ہوں تو بدن کا کچھ حصہ خالی رہتی ہے، پیر کی، کروں تو کیا کروں؟ میرے آقا نے پرانی چادر باہر سے پھینکے اور میرے آقا نے فرمایا، بیٹی طیبہ طاہرہ ساجدہ، اس چادر سے ڈھانک لیں۔ ڈھانکنے کے بعد حضرت فاطمہ زہرا ان دونوں کو اندر آنے کی اجازت دی۔ میرے آقا سلام کیے، سلام کے بعد آقا اپنی بیٹی کے حالات پوچھتی ہے، بیٹی تمہاری طبیعت کیسی ہے، تمہارے حال کیسے ہے؟ تو طیبہ طاہرہ فاطمہ کہتی ہے کہ اس وقت 2 چیزیں مجھے پریشان کر رہی ہے۔ کہا کہ وہ کیا ہے؟ کہا کہ ایک تو بھوک ہے، نہ دوسرا بیماری ہے۔ سردار نبی آخر الزمان
جو تمام نبیوں کے سردار کی بیٹی کیا کر رہی ہے، جملہ کو غور کیجئے۔ تو میرے آقا فرماتے بیٹی تم سے زیادہ اللہ کے نبی میرا بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے۔ میری بیٹی 3 دن تک کھانا نہیں کھایا ہوں، 3 دن سے بھوکا ہوں، بیٹی صبر کرو تم جنتی عورتوں کا سردار بنے گی، بیٹی صبر کرو تم جنتی عورتوں کا سردار بنو گی۔ حضرت فاطمہ زہرا کہتی ابا حضور مریم عائشہ، تو میرے آقا فرماتے ہیں بیٹی تم اپنے زمانے کی عورتوں کا سردار بنے گی، اور وہ لوگ جو اپنے زمانے کی عورت کے سردار ہوں گے۔ اب جملہ کو آخری جملہ سن لیجئے، میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ میرے آقا مسجد نبوی سے نکلے، ادھر سیدنا صدیق اکبر بھی باہر نکلے، حضرت مولا حضرت عمر فاروق اعظم بھی باہر نکلے۔ نکلنے کے بعد میرے آقا فرماتے ابو بکر صدیق عمر فاروق کیوں باہر نکلے؟ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں بھوک کی وجہ سے۔ سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں بھوک کی وجہ سے آج ہمارے قوم کے گھر میں ہزاروں روپیہ ہے، مگر دین کے راستے پر خرچہ کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ سنو کیسے ہمارے اسلاف کو کہ لوگوں کی زندگی کیسے گزاری ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم کیا کہتے ہیں میرے آقا آپ باہر کیوں نکلے؟ کہا کہ بھوک کی وجہ سے۔ کنہوں نے کہا بھوک کی وجہ سے؟ یہ تو اللہ کا کتنا بڑا احسان عظیم ہے کہ یہ ٹائم بھی ہم بھوکے نہیں ہیں، جب سے پیدا ہوئے ہیں، مگر تب بھی ہم ناشکری ادا کرتے ہیں، تب بھی ناشکری ادا کرتے ہیں۔ یہ تینوں سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہما میرے آقا حضرت ایوب انصاری کے گھر پہنچے۔ کھانا تیار نہیں تھا، وہ جانتے تھے بھوکے ہیں، کچھ کھجرے لائے اور فرمائے کہ آپ اس کو تناول فرمائیے، اسی کے مابین جو ہے کھانا تیار ہو جائے گا، پھر آپ کھانا کھائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کھجرا تناول فرما رہے تھے، اور اسی مابین میں حضرت ایوب انصاری کھانا بھی تیار کر لیے۔ تیار کر لینے کے بعد دسترخوان پر رکھا۔ میرے آقا کو فرمایا کہ تناول فرمائیے، سیدنا صدیق اکبر کو فرمایا تناول فرمائیے، سیدنا فاروق اعظم سے کہتے ہیں ایوب انصاری تناول فرمائیے، کھائیے، شروع کیجئے، مگر کھاتے نہیں ہیں، روٹی کو توڑتے ہیں۔ توڑنے کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں ابو بکر صدیق اے عمر فاروق یہ چند روٹی اور چند بوٹی گوشت کا ٹکڑا میرے بیٹی کے گھر پہنچا دو، میرے بیٹی چند دن سے بھوکے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن آج ہماری قوم کب سدھریں گے؟ جب چلے جائیں گے تب، اس لیے کہ اللہ نے اگر دولت سے نوازا ہے، جیسے بھی دولت دی ہے اللہ کے راستے پر خرچہ کرو، اور یہ پروگرام زوردار شاندار کے ساتھ آپ منائیے، جو جتنا ہو سکے خرچہ کیجئے، جتنا خرچہ کریں گے اتنا ہی ملے گا۔ خوب کی شیر چمن خوب